بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور نوجوانوں، امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ان وبائی امراض سے اور بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی رحمت کی چھاؤں میں رکھے، اور رمضان المبارک کی برکات اور خیرات کو سمیٹنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ پہلے درس کا، پہلے بیان کا باقی حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ قیامت کی نشانیوں کو، آخری دور کے حالات کو جس سے ہم گزر رہے ہیں، جاننے سے کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ ہر چیز کے ثمرات ہوتے ہیں، نتیجے ہوتے ہیں، فائدے ہوتے ہیں، تو آخری دور کے ان حالات کو ہمیں جاننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ شیخ محمد ابن عبد الرحمن العریفی نے اپنی کتاب نہایت العالم میں جو فوائد لکھے ہیں، فائدے لکھے ہیں، ان میں سے کچھ فائدے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فائدے نصیب فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے، اس لیے وہ تذکرہ فوائد اور ثمرات سے خالی نہیں ہے۔ جس چیز کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہے، اس چیز کا تذکرہ کرنا فائدے سے خالی نہیں، اس وجہ سے کہ قرآن اور حدیث شریف فائدے سے خالی نہیں ہے۔ پہلی بات، ایمان بالغیب میں پختگی آتی ہے اور غیب پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں انہی کا ایمان معتبر ہوتا ہے۔ اور قیامت کی نشانیاں اور آخری وقت کے جو حالات ہیں اس کا تعلق آئندہ زمانے سے ہے، پچھلے زمانے سے نہیں ہے، آنے والے زمانے سے، پاسٹ سے نہیں ہے، اگلے زمانے سے ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد میں جو بات بھی ہوگی وہ غیب ہی ہوگی۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، یہ صرف نبی کہہ سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف نبی ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی اور وہ آئندہ زمانے کی ہیں اور آئندہ زمانوں میں وہ چیزیں ہونے والی ہیں، ان پر ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور قرآن کریم میں یہ باتیں آئی ہیں، اور ہمارا قرآن اور حدیث پر، اللہ کے رسول پر، فرشتوں پر، اس کی کتاب، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ لہذا ان باتوں کے جاننے سے جتنی باتیں ہم زیادہ جانیں گے ایمانیات میں اضافہ ہوگا۔ شاید میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کی یہ باتیں آئندہ پیش آئیں گی، جتنی باتیں ہم آئندہ پیش آنے والی جانیں گے وہ ابھی تو ہوئی نہیں، اکثر و بیشتر ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو ابھی نہیں ہوئی۔ جب ہمیں ان باتوں کا علم ہوگا، ابھی وہ ہوئی نہیں، وہ غیب میں ہے، تو ہمیں غیب کا علم حاصل ہوا قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ تو قرآن اور حدیث پر ایمان بالغیب، جو ایمان قرآن اور حدیث کے ذریعے غیب پر ایمان لانے کا جو حکم ہے، وہ غیب پر ایمان لائی ہوئی ہماری جو باتیں اس میں اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جو ایمان بالغیب پہلے سے ہمیں حاصل ہے اس میں قوت و طاقت پیدا ہوگی۔ یہ پہلا اس کا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ ان باتوں کے جاننے کی وجہ سے نفس کو، دل کو اطاعت کی ترغیب ملے گی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں کہ ایسا ایسا آخری زمانے میں ہونے والا ہے، اور آخرت کی تیاری کی، جنت جہنم کی تیاری کی، قبر کی تیاری کی ہمیں توفیق نصیب ہوگی، اور اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کوئی قریبی چیز ہوتی تھی غیب کی اس طرح کی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بتاتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے بیدار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہو عرب کی اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے، یعنی ایک ایسا
فساد اور شر اور برائی آنے والی ہے جو انتہائی قریب ہو چکی ہے، اور وہ برائی اور وہ فساد عرب حضرات کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اس کے بعد کہا الیوم فتح من سد یاجوج و ماجوج، کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سے کچھ حصہ کھل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے غیب کا جو علم دیا تھا، جتنی مقدار میں دیا تھا، سارا علم تو نہیں لیکن جس قدر دیا تھا، جتنی آئندہ آنے والی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں، ان میں سے اس وقت یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دل پر کھولی کہ اس لمحے میں آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار کا کچھ حصہ کھل گیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب حضرات کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے ایک ایسے شر اور فساد کی وجہ سے جو بہت قریب آ گیا۔ اور الیوم فتح من سد یاجوج و ماجوج، آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار کا کچھ حصہ کھل گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے فوائد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا، اسی حدیث شریف میں آگے ہے ایقدوا صواحب الحجر یصلین، گھر والیوں کو نماز پڑھنے کے لیے بیدار کرو، گھر والیوں کو دینداری پر آنے کے لیے تیار کرو، ایسا فساد آنے والا ہے، تم خود بھی اس کے لیے متوجہ ہو جاؤ اور اپنی گھر والیوں کو بھی ایقدوا، بیدار کرو، صواحب الحجر، گھر والیوں کو یصلین، نماز پڑھنے کے لیے، دینداری پر آنے کے لیے ان کو بیدار کرو، ان کو بھی اس کی طرف متوجہ کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وجہ بتائی کہ تمہارے ساتھ گھر والیوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، فرب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، اس وجہ سے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی عورتیں جو کپڑے والی ہوں گی، آخرت میں وہ ننگی ہوں گی۔ اللہ ہماری اور ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، دنیا میں بہت ساری کپڑے پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی۔ دنیا میں کپڑے ہیں اور آخرت میں ننگی، ایسا کیوں؟ اس کی مختلف وجوہات حضرات محدثین اور شراح حدیث نے لکھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں لکھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے کپڑے یا تو اتنے کم ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان کا سطر اور ان کی بدن کے مختلف حصے کھل جائیں گے۔ تو ویسے کہ بدن پر کپڑے تو ہیں لیکن ساتر نہیں ہیں، سطر چھپانے والے نہیں ہیں، حالانکہ عورتوں کے لیے سطر چھپانا فرض قرار دیا جتنا بھی ان کا سطر ہے۔ تو یہ دنیا میں کچھ کپڑے پہنے ہیں، آخرت میں ان کو ننگا کر دیا جائے گا۔ یا یہ مطلب ہو سکتا ہے بعض شراح حدیث میں جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ یا تو ان کے بدن کے کپڑے اتنے چست ہوں گے، اتنے تنگ ہوں گے کہ جس کی وجہ سے بدن کے ابھار نظر آئیں گے۔ ان عورتوں کے بدن کے کپڑے ڈھیلے ڈھالے نہیں ہوں گے بلکہ اتنے چست ہوں گے۔ ایسی عورتیں ہیں کہ بظاہر تو بدن پر کپڑے ہیں لیکن آخرت میں عورتیں بھی ننگی ہوں گی، اس لیے کہ کپڑے پہن کر بھی وہ ننگی عورتوں کی طرح ہے۔ یا یہ کہ تیسرا مطلب یہ بھی بعض شراح نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً لکھا ہے کہ وہ عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن اتنے باریک کپڑے ہوں گے کہ اندر کا بدن ان کپڑوں کے باہر سے بھی جھلکتا ہوگا۔ یہ بظاہر دنیا میں کپڑے پہننے والی عورتیں ہیں لیکن قیامت کے دن ننگی ہوں گی۔ میں نے 3 باتیں بیان کی، آپ تینوں باتوں کو اس زمانے میں مشاہدہ کر رہے ہیں، تینوں باتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدھے کپڑے بھی ہوتے ہیں، آدھے سے بھی کم ہوتے ہیں، اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چست کپڑوں کا ایک فیشن چلا ہے، پاجامے بھی کتنے چست پہنتی ہیں عورتیں، اور اسی طریقے سے جالی نما کپڑے، یا تو بدن کے دوسرے حصے کی جالی والے کپڑے یا کم از کم آستین کی جالی والے کپڑے۔ اگر ہم ہمت کر کے اپنے گھر میں یہ بند نہیں کریں گے تو کون بند کرے گا؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ کیا ہم ان چیزوں سے اس وقت بچیں گے جب قیامت ہمارے سر پر اچانک آ جائے گی؟ تو اس کی نشانیاں تو آ گئی، اور جب قیامت آ جائے گی تو پھر بچنے سے کیا حاصل اور کیا فائدہ ہوگا؟
ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے گھر کا نگہبان ہے. ہر بڑا اپنے ہر چھوٹے کا نگہبان اور نگراں ہے، مسئول ہے. اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اگر ہم اپنے گھر میں کنٹرول نہیں کریں گے تو کون کنٹرول کرے گا؟ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ہم تو چھوٹے نہیں ہوتے. کبھی ہم اس لیے پہناتے ہیں ان سب تو چھوکری ہے، یہ تھوڑی سمجھے ہے، یہ نہیں سمجھتی. آپ نے تو سمجھے نا، وہ نہیں سمجھتی، ہم تو سمجھتے ہیں نا. ہمارے ابھی تو چھوٹا ہے، چھوٹا تو وہ ہے، ہم تو چھوٹے نہیں ہیں. پھر یہ دوسری بات کہ اتنے بچپنے سے ہم اس کو جس چیز کی عادت ڈالیں گے بڑے ہو کر بھی وہی عادت رہے گی. اور ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. سنت کے لباس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس سے آدمی کو سنت کی طرف رغبت بڑھتی ہے. سفید کپڑے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البس البیاض، سفید کپڑے پہنو. کیوں؟ نبی کے مطابق جب کپڑے ہوں گے، سنت کے مطابق ہوں گے، سنت کے خلاف ہوں گے، اس کا اپنا اثر ہوگا. پھر بچہ جب اپنے پورے گھر کا ماحول یہی دیکھے گا تو اس کے دل میں وہی چیز بھرے گی. پھر اس کا نفس اس کو دوسری چیز کی طرف، نیکی کی طرف لوٹنے اور چلنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہونے دے گا. اس کے لیے بہت مجاہدہ کروائے گا. اور ہر شخص مجاہدے کا عادی نہیں ہوتا. اس لیے ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹی بچی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں، بلکہ ہم پہلے ہی دن سے آخر باری تعالیٰ نے تو کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں. ایک کان میں اقامت ہوتے ہیں. موسا وجود تو نلو ہے ہمارا کہاں انہیں نماز پڑھوانی ہے. ایسا تو نہیں کہتے. یہ شریعت نے کیوں یہ چیز رکھی کہ پہلے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے؟ وہ کیوں؟ حضرت مفتی صاحب سے ہم نے اس کو بارہا سنا، کئی مرتبہ سنا اس کو، کہ وہ در حقیقت بات یہ ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے وہ ماں کے پیٹ میں تھا. ماں کا پیٹ وہ دوسرا عالم ہے، وہ اس دنیا میں نہیں آیا. اور شیطان کو اس دنیا کے انسانوں پر اور لوگوں پر اثر کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. دوسرے عالم کے لوگوں اور انسانوں کے لیے، دوسرے عالم کی دوسری مخلوق کے لیے اثر کرنے کی اس کو صلاحیت اور قوت و طاقت اللہ نے نہیں فرمائی، نہیں عطا کی. اور بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ جنین ہوتا ہے، وہ دوسرے عالم میں ہوتا ہے. اس لیے شیطان کو اس کے اوپر تسلط نہیں ہے، قوت نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اس عالم میں آ گیا. تو شیطانوں کی ایک یونٹ ہے، اسکیم ہے ان کا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ذمہ دار اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ چلو ہماری محنت کا ایک اور میدان آ گیا. حضرت کا یہ جملہ، ہماری محنت کا ایک اور میدان آ گیا. اور ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے دل کو ٹٹولتا ہے، چھوتا ہے اس کے دل کو. وہ بچہ روتا ہے کیونکہ شیطان اس کے دل کو، آج تک بچے نے اپنے دل پر ایسا کوئی اثر محسوس نہیں کیا تھا جب تک کہ ماں کے پیٹ میں تھا. باہر آتے ہی شیطان پہنچا اور اس کے دل کو ٹٹولا، چھوا. تو بچے کے لیے ایک اجنبی اور نئی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ فوراً روتا ہے. تو شریعت نے اس کے توڑ کے لیے یہ رکھا کہ جب پیدا ہوتے ہی شیطان آ گیا اور اس نے اپنی محنت شروع کر دی تو ہم اس بچے کی تربیت کی محنت شروع کر دیں اور فوراً اس کو غسل دے کر ایک کان میں اقامت اور ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہلوائیں تاکہ شیطان کے اس اثر کا توڑ ہونا شروع ہو جائے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بچہ اس وقت بھی روتا ہے، اس لیے کہ شیطان اثر کر کے جا چکا ہے. تو شریعت تو ہمارا اتنا خیال رکھتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی تربیت کا نظام، بلکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی اہتمام کرایا جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ کھاؤ جو حلال نہ ہو بلکہ حرام ہو یا شک شبے والی ہو، ورنہ آنے والے بچے کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور بچہ آپ کے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا جب ہوتا ہے اس وقت باری تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر اس کی 4 باتیں لکھوا لیتے ہیں. شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، عمر کتنی ہوگی، کتنا کھائے گا، غذا کتنی، یہ سب چیزیں
باری تعالیٰ اس کی ماں کے پیٹ میں وہ 4 مہینے کا ہوتا اس وقت سے لکھوا لیتے، تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچی چھوٹی ہے، چل جائے گا؟ اور ہم گھر کے فرد اور بڑے آدمی اگر کنٹرول نہیں کریں گے، عورتیں تو کہتی ہیں کہ تمہوں بو ہے بدو چالے ہم کے تو ہاں چلے گا، وہی مفتی بن جاتی ہے، وہی ہم کو فتویٰ بھی دیتی ہے، مفتیوں کو بھی فتویٰ دینے والی ہوتی ہے، مفتی لوگوں کی گھر والیاں بھی ایسا کہنے والی ہوتے ہیں، وہ سب تمہارے دھندوں نے تھے ہم کے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایسی باتوں میں ایسے دھوکے میں آ جائیں گے تو ہماری اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ اس لیے ہم ہمت کریں، کنٹرول کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو اس طریقے سے ٹھیک کریں۔ حضرت مفتی صاحب بہت سی مرتبہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہم ویسے عبادتوں اور دوسرے معاملات میں بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن گھر کا معاملہ آتا ہے تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت بارہ یہ فرماتے ہیں گھر کا معاملہ آتا ہے تو سب لوگ وہاں جا کر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کام مارنے پہ آتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ بالکل ادھیڑ دیتے ہیں، اور جو نہیں کہتے وہ کچھ بھی نہیں، کا بیلنس ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم گھر والوں کو بھی سمجھائیں، ایقظوا صواحب الحجر یصلی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ گھر والیوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے بیدار کرو، ان کو بھی تیار کرو، ورنہ وہ تمہارا دین کھا جائیں گی۔ اس لیے نرمی گرمی سے ان کو بھی ادھر متوجہ کرتے رہو۔ اور دیکھو یہ چیز ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ چیز ایک دن میں نہیں ہوتی، ماحول بنا کر دھیرے دھیرے سمجھانے بجھانے سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دینے والے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، دنیا میں بہت ساری کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت کے دن ننگے ہوگی۔ تو ہم بچپن ہی سے ہماری اولاد کی اس طرح کی تربیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تربیت میں اچھے پھل ہم کو دکھائیں گے۔ یہ بھی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہاں تک تیسرا 2 فائدوں کا یہ تفصیلی بتایا ذکر گیا ہوا، کہ اس کے بہت علاوہ دیگر فوائد بھی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان میں، آئندہ درس میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو نافع بنائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔